وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، بارک اللہ فیکم۔ میں نے ابھی آپ کا جو آڈیو ہے وہ سنا میں نے، اور جو ویڈیو بھیجی آپ نے، میں نے اس ویڈیو کو بھی سنا، اور اس ویڈیو میں وہ جو یوٹیوب سے جو لنک بھیجی آپ نے وہ بھی آڈیو ہی ہے، ویڈیو نہیں ہے۔ اس میں بھی صرف کسی صاحب کی آواز آ رہی تھی، اور میں نے سبھی باتیں سنی ان کی۔ وہ کون صاحب ہیں میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن ان کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک تقلیدی علم حاصل انہوں نے کیا ہے۔ بس یہاں وہاں سے انہوں نے کچھ باتیں سن لی ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں جلدی پھیل جاتی ہیں اور لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ عقدی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے بہت ساری انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اتہام باندھا انہوں نے۔ میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اس آڈیو کو سن لینے کے بعد میں جو باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نقطہ بنقطہ کر کے سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ سے آپ فارغ ہوئے اور اس کے بعد حنین کا غزوہ تھا، پھر آپ مدینۃ الرسول آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے حج کے لیے بھی بھیجا 9 ہجری کو۔ تو اسی سال اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرۃ العرب سے متعدد علاقوں سے وفد آتے رہے۔ ہر قبیلے سے کچھ معزز اور اشراف جو افراد تھے وہ آتے، اسی کو وفد کہا جاتا ہے۔ تو جس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، سیرت رسول کا ایک حصہ ہے یہ۔ جو بھی لوگ سیرت رسول کو پڑھتے ہیں سب اس بات سے اچھی طرح واقف رہتے ہیں کہ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، کیونکہ متعدد قبائل سے وفد کر کے لوگ آتے رہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ ان وفود میں جو سب سے پہلا وفد تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں جب وفود کا ذکر کیا تو پہلا اسی وفد کا ذکر کیا، اور باب قائم کیا باب وفد بنی تمیم۔ بنو تمیم یہ جو آج کل جو ریاض کا علاقہ ہے، وہاں کا یہ قبیلہ ہے نجد کا۔ تو یہ قبیلہ جب اللہ کے رسول کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جو افراد تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت مال غنیمت بھی آپ کو ملا۔ آپ نے مال غنیمت کو ان لوگوں میں تقسیم کیا۔ قریش اور کچھ انصاری صحابہ کو اس سے تکلیف بھی ہوئی تھی، انصاری صحابہ کو خصوصی طور پر، کچھ صحابہ کو، کہ اللہ کے رسول نے ان کو مال جو ہے تقسیم کر دے رہے ہیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے تالیف قلب کے طور پر ان کو دیا تھا، اور پھر آپ نے مفاہمت سے، افہام و تفہیم سے کام لیا، اور بات واضح ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام مال تقسیم کر رہے تھے تو ان میں ایک صاحب تھے جو بنو تمیم کے، ذوالخویسرہ، عبداللہ ابن ذوالخویسرہ۔ اس شخص نے اللہ کے رسول سے یعنی بے ادبی کی اور کہا کہ اعدل۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اتنی بڑی بات کہ آپ انصاف سے کام لیں، کہ اعدل یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے وہی لک ومن یعدل اذا لم اعدل، اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو اور کون انصاف سے کام لیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت مانگی، پھر خالد بن ولید آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں یہی کہا کہ جو ہے یعنی یہ مسلمان ہیں، بہرحال نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو ابھی چرچے ہونے لگیں گے، دیکھو جو ہے مسلمان یہ ہیں، اب مسلمانوں کو یہ قتل کرنا شروع کر دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کے اوصاف اور ان خیالات کے حامل لوگوں کے اوصاف، آپ نے کچھ ظاہری اوصاف بتائے۔ ان کی نمازیں، ان کی تلاوت کی جو عمدگی ہے ظاہری اعتبار سے۔ خوارج کی صفات سے متعلق آپ دیکھیں گے علماء اہل حدیث، چاہے وہ بر صغیر کے ہوں یا پھر عرب دنیا میں، تو بہت زیادہ ماشاءاللہ فی الحال خوارج کی صفات پر بہت 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 کام ہوا ہے۔ سلفیت نے خوارج کے مقابل سب سے پہل کرتی ہے رہنے میں، اور سب سے بہتر انداز میں ان کا مقابلہ کرتی ہے، یہ معروف بات ہے۔ مجھے یہاں بتانا یہ ہے کہ یہ شخص بنو تمیم سے تھے۔ عبداللہ بن ذوالخویسرہ یہ جو صاحب ہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی رہے،
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان کی خلافت کے دور میں صفین میں شریک تھے، یہ علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد یہ شخص خوارج سے جا کے جڑا اور تقریباً 37 یا 38 ہجری کو یہ مقتول ہوا، اس کو قتل کیا گیا، اور یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مقابل میں بہت سخت تھا یہ شخص، ذوالقویصرہ۔ معروف ہے، بات ہو گئی یہاں تک، ایک چیز ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کی جو اوصاف وغیرہ ہیں، اب یہ کہنا کہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آتا تو اس کا حلیہ بتایا نہیں جاتا تھا، ایک اعرابی آیا بس اتنی بات کہی جاتی، دوسروں کے تعلق سے ایسی بات نہیں کہی جاتی تھی۔ دیکھیے، آپ علیہ السلام نے بذات اس شخص سے متعلق ہی نہیں، آپ علیہ السلام نے وہ ظاہری عمل بتایا اپنے لوگوں کے کہ ان کا ظاہری عمل کیسے کیسے ہوتا ہے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو ان کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کا حلیہ بتایا اور جو ہے مطلب ان کا یعنی حلق کرنا، بال منڈوانا اور جو ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں انہوں نے کچھ چیزیں اضافی طور پر بھی کہہ دی، گھنی داڑھی، بڑی داڑھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ، تابعین، طبع تابعین، اور کیا علماء اہل حدیث، کیا علماء دیوبند کے جو قدیم علماء ہیں، آپ ان کی داڑیاں وغیرہ سب دیکھیے آپ۔ یا اور بات ہے کہ بہت سارے میں نے دیوبندی علماء کو بھی دیکھا اور بریلویوں کا تو ہے ہی، یہ داڑیوں کا ایک طرح سے مذاق اڑاتے ہیں غیر شعوری طور پر، سب نہیں، کچھ غیر سنجیدہ لوگ، اہل علم ہی کی بات کر رہا ہوں، کچھ غیر سنجیدہ لوگ واعظین وغیرہ کے جو شکل کے ہوتے ہیں کہ بڑی داڑیوں کا مذاق اڑانا وغیرہ، یہ ایک یعنی شبیہ کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی، اس سے بھی بڑے بڑے کام انہوں نے کر دیے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ اب انہوں نے اس کو جوڑا کہ بنو تمیم سے۔ اب محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ وہ نجد کے ہیں، بنو تمیم سے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ بنو تمیم سے ہیں، وہ نجدی ہیں۔ لیکن اب یہ کہنا کہ شارحین حدیث یہ کہتے ہیں، علماء نے یہ کہا، شارحین حدیث نے کہا کہ یہ محمد بن عبد الوہاب النجدی ہی ہیں، کتنی احمقانہ بات ہے بتائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنو تمیم کے اس فرد سے متعلق بات کہی ہے نا، بنو تمیم سے متعلق نہیں کہا۔ دھیان دیجیے گا، آپ کوئی بھی ایک حدیث لا کے بتائیے جس میں اللہ کے رسول نے بنو تمیم قبیلے سے متعلق کہا ہو کہ جو ہے بنو تمیم سے ایسے ہوں گے۔ وہ شخص بنو تمیم کا تھا، اس شخص سے متعلق بات تھی۔ آپ علیہ السلام ہاشمی ہیں، بنو ہاشم کے سب افراد مسلمان ہیں کیا؟ ابو لہب تو ہاشمی ہے نا۔ ایک خاندان، ایک قبیلے کے ایک فرد میں کسی طرح کے غلط جراثیم ہو، اس میں اور پورے خاندان اور قبیلے پر حرف آئے، بہت فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ شخص بنو تمیم کا تھا۔ ابو جہل بنو مخزوم کا تھا، خالد بن ولید بھی بنو مخزوم کے ہیں، ابو جہل کے سگے بھائی جو ان کی والد کے اعتبار سے وہ مسلمان ہیں، حارث بن ہشام، اور ان کا سگا بھائی عمرو بن ہشام یہ کافر ہے، دونوں بنو مخزوم کے ہیں۔ خیر، اب جائیں گے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ یہاں مجھے علمی اعتبار سے آپ کو یہ بات یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس شخص سے متعلق بات کی اور وہ بنو تمیم سے ہے۔ بنو تمیم کل قبیلے سے متعلق گفتگو نہیں فرمائی اللہ کے رسول نے، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کو سنانے کے بعد محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے، تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، 1000 سال، لگ بھگ 1000 سال کے دوران علماء، شارحین حدیث، فقہاء، محدثین، ائمہ اربعہ، دیگر علماء، یہ سب کے سب کیا ان حدیثوں کو پڑھتے وقت کس کو مراد لیتے تھے؟ وہ اس وقت تو محمد بن عبد الوہاب النجدی نہیں تھے، یعنی اللہ کے رسول کے صحابہ، تابعین، طبع تابعین۔ حالانکہ صحیح بخاری کی آپ کتاب استدابۃ المرتدین اٹھا کر دیکھیے، آپ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابھی جو حدیث وہ صاحب نے جو سنائی نا، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب استدابۃ المرتدین۔ اس حدیث کو سنانے کے بعد ابو سعید، کیونکہ اس حدیث کے راوی ابو سعید الخدری ہیں،
ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سنانے کے بعد صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو میں نے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یعنی یہ جو بنو تمیم کا جو معاملہ ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کے لوگوں کو دیکھا جو آپ علیہ السلام نے جو اوصاف بتائے تھے، وہ سارے اوصاف کے حامل لوگوں کو میں نے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں کہی تھی وہ ساری باتیں میں نے جو ہے مطلب لوگوں میں دیکھی، مطلب خوارج سے متعلق۔ تو یہ سارے اوصاف خوارج سے متعلق ہی کہے گئے ہیں، اور جو ہے یہ ساری جنگیں عراق میں لڑی گئی ہیں، بنو تمیم میں جا کر کے لڑائی نہیں ہوئی ہے سب۔ یہ بھی ایک بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بتائیے دوسری صدی ہجری کے علماء، تیسری صدی ہجری کے علماء، چوتھی صدی ہجری کے علماء جنہوں نے حدیثیں پڑھائے ہیں، حدیثیں جو ہے اکٹھا کی ہیں، تدوین ہوئی ہے حدیثوں کی، کتابی شکل میں حدیثیں آئی ہیں، ان سب حضرات نے ان حدیثوں سے مراد کیا بنو تمیم کے پورے قبیلے کو مراد لیا انہوں نے؟ اس شخص کی نسل، اس کی نسل سے جو ہے مطلب بنو تمیم کو مطلب مد نظر رکھا ہے؟ ایک مثال دے دیجیے آپ، دوسری تیسری صدی چوتھی صدی ہجری کے علماء خیر القرون سے کوئی مثال کہ وہ سب بنو تمیم سے نفرت کرتے تھے۔ کتنی حیران کن بات ہے، سبحان اللہ، کتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے۔ جبکہ آپ کو یہ بات بھی آپ معلوم ہونی چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں جو کتاب المغازی ہے، آپ اس باب کو اٹھا کر کے دیکھیں، باب وفد بنی تمیم، بنو تمیم سے متعلق جو وفد کا ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ آپ علیہ السلام کے پاس یمن کا بھی ایک وفد آیا تھا، بنو تمیم سے بھی ایک وفد آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کا جو وفد ہے ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اقبلوا البشرا، کہ بشارت کو قبول کر لو، ان اسلام کو، جنت کو، اللہ کی عبادت کو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول قد بشرتنا فآتنا، آپ نے بشارت تو دے دی، مال بھی تو دیجیے ہم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو دیکھا تو اللہ کے رسول کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری گزری۔ آپ کے نے یمن کے قبیلے سے کہا کہ اقبلوا البشرا اذ لم يقبلها بنو تمیم، بنو تمیم اس خوشخبری کو نہیں لے رہے ہیں تو تم لے لو، یمنیوں سے کہا، اور انہوں نے لے لیا۔ یہ ان کے حق میں فضیلت تھی۔ اب اس بات کو قائم کرنے کے بعد امام بخاری کو اللہ جزائے خیر دے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بنو تمیم سے چڑ جائیں، نفرت پیدا کر لیں، کیونکہ بنو تمیم سب کے سب ایسا نہیں تھے، اس وفد کے 2-3 افراد سے ایسی نادانی ہو گئی تھی، اس وفد کے چند افراد سے ایسی غلطی ہوئی، سب سے نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے اپنی عادات کے موافق فوراً بابن کہہ کر کے ایک ترجمۃ الباب قائم کیا بلا عنوان، اس پر کوئی عنوان قائم نہیں کیا، صرف بابن۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے وفد بنو تمیم کا جو ذکر کیا تھا اسی سے متعلقات کچھ اور حدیثیں لے کر کے آئے جس میں بنو تمیم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے لا ازال احب بنی تمیم بعد 3 سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بنو تمیم سے برابر محبت کرتے آ رہا ہوں۔ جب میں نے اللہ کے رسول سے ان کے حق میں 3 خوبیاں جب میں نے سنی تو اس کے بعد سے میں بنو تمیم سے مکمل طور پر محبت کرتے رہتا ہوں۔ آپ دیکھو بنو تمیم کے حق میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم اشد امتی علی الدجال، وہ میری امت کے ان افراد میں سے ہیں جو سب سے زیادہ سخت ہوں گے دجال کے خلاف، بنو تمیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے پاس ایک خاتون تھی جو بنو تمیم کی ایک خاتون قیدی بنا کے لائی گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انہیں آزاد کر دو، اس لیے کہ کہا کہ جو عاتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل، وہ اولاد اسماعیل میں سے ان کو آزاد کر دو۔ اور ایک تیسری بات تھی کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب بنو تمیم کے جب زکوٰۃ آیا نا، بنو تمیم کی جب بنو تمیم کی زکوٰۃ آئی تو آپ نے کہا کہ ہذہ صدقات قوم، او ہذہ صدقات قومی، کہا یہ میری قوم کا صدقہ ہے، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کی زکوٰۃ ہے کہا۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے بنو تمیم سے بے حد محبت کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ الحدیث۔ مجھے اور آپ کو بھی محبت کرنی چاہیے بنو تمیم سے۔ بنو تمیم کے کچھ افراد سے ایسی نادانی ہوئی، سب سے نہیں،
یہاں آگے ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو وہ صاحب نے کہا کہ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ یہ بنو تمیم سے ہیں، یہ تو بالکل واضح بات ہے، لیکن کہا کہ ذوالخویسرہ کے اولاد سے ہیں محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ۔ کیا کہوں میں اس نادان کو، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ عربی النسل ہیں، میں اور آپ ہندوستان کے ہیں، مجھے میرے دادا کے آگے کا نام نہیں معلوم رہتا ہے ہم کہ ہمارے پردادا کون ہیں، مجھے نہیں تقریباً لوگوں کو۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ عربوں میں آج بھی ایسی ہی مزاج ہے، پہلے تو تھا ہی بہت، آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، خالص جو عربی النسل ہیں، آپ ان کا نسب نامہ اٹھا کر کے دیکھیے کہ بالکل شاندار انداز میں پیش کرتے ہیں آج وہ۔ اور اگر بات کرتے ہیں محمد بن عبد الوہاب النجدی کی رحمہ اللہ، بنو تمیم سے ہیں، ان کا نسب نامہ موجود ہے۔ اب بتائیے کہ ان کے نسب نامے میں ذوالخویسرہ کا نام کہاں آتا ہے؟ سبحان اللہ، اتنی اندھی دشمنی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کا جو نسب نامہ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ عدنان اللہ کے رسول کا جو نسب نامہ ہے نہیں، اللہ کے رسول کے نسب نامے میں آپ کے جد امجد میں ایک نام آتا ہے الیاس سے محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کا نسب نامہ جا کے جڑ جاتا ہے، اور پھر آگے سے عدنان۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بنو تمیم کو کہا کہ جو ہے ہذہ صدقات قومی، یہ میری قوم کا صدقہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ الیاس سے جا کے ملتا ہے، وہ یہ بنو تمیم کے ہی محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ۔ تو عبداللہ یہ جو ذوالخویسرہ ہے اس کا کہاں نام آتا ہے بتائیے نسب نامے میں؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے، کس شارح نے لکھا ہے بتائیے؟ معروف جو کتب ستہ کے شارحین ہیں معروف، ان کے نام بتائیے کس نے لکھا ہے؟ کتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے یہ۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کتب ستہ اٹھا کر کے دیکھیے کتنے ایسے رجال ہیں جو التمیمی ہیں۔ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی بات کے تابعین کے تبع تابعین کے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو حماد ابن مسعدہ کو دیکھو، آپ حماد ابن مسعدہ، ابو سعید البصری التمیمی، 202 ہجری ان کا سن وفات ہے، بصرہ کے علماء میں سے ہیں، صحیح بخاری کے رجال میں سے ثقہ راوی ہیں، تمیمی ہیں، وہ بنو تمیم سے ہیں۔ خالد بن دینار التمیمی صغار تابعین میں سے ہیں، صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں، وہ یہ بھی جو ہے بنو تمیم سے ہیں۔ خلیفہ بن کعب التمیمی یہ بھی جو ہے صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں، بنو تمیم سے ہیں۔ روح بن القاسم التمیمی یہ بھی جو ہے مطلب یعنی کیا کہتے ہیں بنو تمیم سے ہیں، صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں، متفق صحیح بخاری صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں۔ زہیر ابن محمد یہ بھی بنو تمیم سے ہیں، ابو المنذر 162 ہجری کا سن وفات ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہیں، یہ سب ثقہ روات میں سے ہیں۔ سلمہ بن علقمہ تمیمی ہیں، ایسے متعدد کتنے بتائیں آپ کو، نام بتائیے، ایسے سینکڑوں افراد مل جائیں گے آپ کو کتب ستہ میں سے جو بنو تمیم سے ہیں۔ تو یہی تو حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، انہی کی واسطے سے تو ہم کو حدیثیں پہنچی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بنو تمیم سے کون افراد ہیں۔ محدثین نے کیسے روایتیں لے لی بنو تمیم کے ان افراد سے بتائیے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں کتنے ایسے راوی ہیں جو بنو تمیم سے ہیں۔ سنن دارمی آپ نے سنا ہوگا نا، امام دارمی رحمہ اللہ کون ہے؟ بنو تمیم سے ہیں وہ۔ اب کیا اس حدیث پر آپ یہ کر دیں گے یہ بنو تمیم کا ایک فرد ہے؟ تو بنو تمیم سے کوئی حدیث نہیں لیں گے آپ؟ مان بھی لو عبداللہ بن جو ذوالخویسرہ کے اولاد سے بھی ہوں تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ ان کے اولاد میں سے نہیں ہے، مان بھی لو، ان کے اولاد میں سے ہونے سے کیا جہنمی ہی ہوں؟ سبحان اللہ۔ ابن سیاد کا نام سنا ہوگا آپ نے، ابن سیاد معروف، جس کے دجال سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ دجال ہے کہ نہیں، ان کے فرزند ابن سیاد کے وہ امام مالک کے استاذ موطا میں ان کی روایت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، دیکھیے آپ نے یہ جب ان کا جو آئیڈیا میں نے سنا تو میں سمجھ نہیں پایا کہ جو ہے کس پہلو کو پہلے جواب دوں، کس پہلو کا بعد میں جواب دوں، یعنی ایک طرح سے پریشانی ہو رہی تھی کہ کیا کہہ کر، کیونکہ مطلب جھوٹ کا مربع ہے، شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ، سوائے اس کے کہ انہوں نے جو اس حدیث کو بیان کیا نا وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ تو یہ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ظاہری لباس کو نہیں دیکھنا چاہیے، پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھیے ظاہری لباس وہ بھی ضروری ہے، ظاہری وضاقت وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، سنن ترمذی کی روایت حدیث ابی ہریرہ کتاب العلم ابواب العلم کی،
خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن صمت وفقه في الدین، دو خوبیاں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے رسول نے کہا کہ ظاہری وضاقتہ، یہ ضروری ہے، البتہ ظاہری وضاقتہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ٹخنوں سے اوپر پہنتا ہو، کوئی جبہ پائجامہ پہنتا ہو مثال کے طور پر، یا پینٹ بھی پہنتا ہو ایسے جس سے لگے کہ ایک دیندار مسلمان ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہو، ٹوپی پہنتا ہو، تو کیا ہم ایک شکی انداز میں دیکھیں گے؟ ظاہری وضاقتہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چہرے پر جو ہے مطلب نماز کے آثار ہوں گی، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کی علامتیں ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ محمد میں جو ہے جن کی یہ بیان کی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کی، یہ تو صحابہ کی علامتیں ہیں۔ ابھی جو سورہ محمد کی میں نے سورہ محمد کی عفواً سورۃ الفتح کی جو سب سے آخری آیت کریمہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحیح بخاری کی جو ایک طویل حدیث ہے، حدیث جابر بن سمرہ، آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے وہ، کہ ایک انسان وہ ہوگا، ایک مسلمان وہ ہوگا جو جہنم میں ڈالا جائے گا عیاذا باللہ، اس کے پورے جسم کو آگ جلا دے گی سوائے اثر السجود کو، سجدے کے آسا کو نہیں جلائے گی۔ یہ فی نفسی ہی غلط نہیں ہے نا؟ تو ان کی اندھا دھند جو تقلیدی جو علم ہے یہی نے ان کو ہلا کر کے رکھ دی ہے۔ اب محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی